السلام علیکم. پروگرام بزم شاعری، میں ہوں آپ کی میزبان افشاں شعور، اور آج کی جو بزم ہے وہ بہت مزیدار ہوگی کیونکہ آج ایک نوجوان شاعرہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور ویسے ہی جب شاعرات آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ کچھ ہم اپنی والی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو آج کی جو شاعرہ ہیں وہ ابھی نئی داخل ہوئی ہیں ادبی دنیا میں، لیکن کافی کچھ اور کافی سنجیدگی سے داخل ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اچھا کہہ رہی ہیں، اور وہ آپ یقیناً پروگرام میں سنیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز عارف صاحبہ. خوش آمدید کہوں گی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی پروگرام اللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لے کے چل رہی ہو. بہت میں دیکھ شکریہ، رہی بہت ہوں شکریہ. بہت زبردست پروگرام کر رہی ہو. اچھا، اب یہ بتائیے کہ دیکھ بھی رہی ہو اور سیکھ بھی رہی ہو؟ دیکھتی ہوں کبھی کبھی سرچ کر کے. آئی تھنک ٹی وی نہیں، ہم لوگ ٹی وی نہیں اتنا اچھا، ٹی اب وی اتنا کو وہ نہیں صحیح کرتے، ہے، یعنی صحیح. نا 4-5 سال یقین کرو کہ 4-5 سال سے ٹی وی ہے ہی نہیں. تو کچھ پروگرام دیکھنے تو بس لنک گئے آپ اور دیکھ اچھا لیا، صحیح ہے، اس یوٹیوب طرح اور ہوتا ہے. اس تو طرح. اسپیشلی پروگرام تمہارا دیکھا میں نے. اچھی بات ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہو، بہت اچھا لے کے چل رہی ہو پروگرام کو. بہت شکریہ. اچھا، اب ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں کیونکہ جب میرا تم کرنا کبھی انٹرویو تو پھر ہم وہ باتیں کریں گے. اچھا ناز کیسے آئی یہاں اس دنیا میں؟ اسٹارٹ وہ بولتے ہیں نا، جب شاعری آپ کے اندر ایک جذبات، فیلنگز، وہ اپنے آپ سے جنگ، کیونکہ دنیا کے بہت سارے رشتے ایسے ہیں کہ بہت ساری خوشیاں، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی. صحیح. اور پوئٹری کو تو لے کے ظاہر ہے محبت جو ایک رنگ ہوتا ہے، تو وہی ان رشتوں سے بھی آپ کو ہر جگہ محبت میں کہیں دل خراش بھی ہوتا ہے، وہ دل بولتے ہیں مخدوش بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو توڑ پھوڑ اور ایک عجیب بے چینی. تو شاعری جو اصل نام ہے، تو یہ میرے خیال میں اپنے آپ سے بھی جنگ، پھر معاشرے کے رنگ، اور ہر چیز کو جو بھی آپ کو کیفیت، جو منظر آپ کو دل میں اتر جاتا ہے، وہ ایک کینوس پہ آپ پوئٹری نکل آتی ہے، اندر سے الفاظ خود بخود نکلتے ہیں. اچھا، تم نے یہ بتایا کہ آپ کے جو دادا تھے، ہاں الحمدللہ، میرے اپنے دادا، خانوادے کے میری حساب. ددیال جی اور جی اپنی جی. ننیال میرے باقاعدہ ایک مجھے گاڈ گفٹڈ وراثت میں بھی ملا ہے، اور اللہ کا کرم ہے. اور یہ پوئٹری تو ایسی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کے اندر ہے نا چیزیں، تو متواتر ہوا، ماحول اور وہ سب چیزیں جب گیٹ ٹوگیدر آپ ملتے ہو، فیس بک اپنا، یہ چیزیں بھی ہماری بہت ایک ترقی کے لیے بہت راہ ہموار کرتی ہیں. فیس بک اچھی جو ہے بات ہے. تو اچھا، اس سے بھی تم بہت 5 اچھا سال کلام تمہیں ہوئے پڑھنے ہیں کو مل یہاں جاتا ہے. اس دنیا میں آئے ہوئے. 5-6 سال سے میں نے بہت اچھے ٹریک پہ آئی ہوں. لکھ تو آئی تھنک میں کالج اسکول کے زمانے سے، کہ بس کبھی رات کو بھی آنکھ کھلی تو یقین مانو کہ میں ڈائریاں فل کر دیتی تھی. اچھی ایک بات. فیلنگز کو بھی میں اس طرح وہ پویم کی نظر اس میں، اور اپنا وہ گرداب کر کے، اور کوئی بھی ایک ٹاپک کسی چیز کو دے دیا اور اپنا وہ بھی کرتا ہے انسان. اپنا احتساب بہت ضروری ہے. تو شروع سے شاید میں اپنے آپ سے زیادہ ایک کہ کس کے ساتھ کوئی اچھا، رویہ، زندگی کے تو کوئی رنگ سلوک. بدلتے ہیں نا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو وہ ہاں، سارے رویے تم نے شاعری میں. وہ سارے رویے خود بخود ڈھل جاتے ہیں. صحیح. اور پھر جب آپ ماں بنتے ہو تو اس کے بعد اپنی ماں کی فیلنگز، اپنے ماں باپ کی، اچھی وہ بات. ددیال کے، وہ رشتوں کے سارے رنگ آپ پہ جب واضح ہوتے ہیں، ان رنگ میں آپ ڈوب کے جو کام کرتے ہو نا. ہم تو شاعر ہیں تو ہم پوئٹری کی شکل میں واضح کر دیتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات کو، احساسات کو کس طرح ترتیب دیں، کیا رنگ دیں اور کس طرح کہیں. اچھا، تم اس وقت کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور وہاں تم نے آغاز کیا. اب مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ تم جب نکلی، تم نے کسی کو دکھایا، اصلاح لی یا کچھ بھی، تمہیں کیا، کیسے انوائرمنٹ، کیسے لوگ ملے، کیا تم نے فیس کیا، اچھا لگا، لوگوں نے حوصلہ افزائی کی یا؟ مجھے زیادہ تر جو دلچسپی اور جو زیادہ مزہ آیا نا کام کرتے ہوئے، تو کوئی نثری پڑھ رہی ہوں، کوئی مضمون ہے، کچھ بھی اس طرح کے حوالے سے کوئی پوئٹری ہے، تو وہاں پر جب میں کمنٹس کرنے جاتی ہوں تو لا محالہ، یعنی ایک انجانے میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کی ورڈنگ جو نکلتی ہیں، تو مجھے ماشاءاللہ، اور یہ اس طرح کے کمنٹس سے بہتر ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھ جاؤں، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک شعر، اس سے مجھے کافی سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور وہاں کمنٹس آتے تھے، یار زبردست، یار یہ تو ناز شعر ہو گیا.
میں نے کہا ریئلی شیئر ہو گیا. تو میں خود پھر جانچتی تھی بہرے وہ چیزوں میں، جب میں نے چیک کرتی تھی تو واقعی پھر میں بہروں کی طرف آئی. مگر بہروں کے بعد پھر میں ان چیزوں سے نکل گئی. ان میں ڈوبتے ہو نا، پھر جب آپ بہروں میں وزن تو رکھنا پڑتا ہے شاعری کو لے کے، مگر جب ان میں ڈوب جاتے ہو آپ تو کبھی کبھی وہ میں پھر عروض کی طرف جب جاتی ہوں تو ذہن بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. ذہن عروض کی طرف بھاگ رہی تھی بہت تیزی سے میں، مگر جب خود بخود تو کبھی میں بھی کھوجتی ہوں اپنے کہ یار یہ کس بحر میں لکھی ہے میں نے. تو کبھی اس طرح ہو جاتی ہے 10-15 منٹ میں پوری غزل ہو گئی. کبھی آپ ایک شعر کہنے کے لیے بیٹھے ہو اور نہیں ہوتا. اچھی بات. تو وہ احساس، جذبات اور وہ چیزیں سب ہمارا اپنا ہی ہنر ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں. اور کہ وہ ہے نا کہ بھلا کر تیری یادوں کو کسی شب میں جو سو جاؤں، بھلا کر تیری یادوں کو کسی شب میں جو سو جاؤں، پڑی دہلیز پہ مل جائیں گی تجھ کو میری آنکھیں. کیا کہنے. اچھا تم نے پڑھا اساتذہ کو اور بہت زبردست. یہ تو ظاہر ہے ایک ہمارا جو اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس میں اردو ایڈوانس میرا ماشاءاللہ، اسلامک اسٹڈیز میرا ہمیشہ سے میرے ہائی مارکس آتے رہے. اچھی بات. تو یہی تھا کہ ایڈوانس میں اردو میں فائنلی یعنی بہت زیادہ اس کی گرامر، اسلامک اسٹڈیز گرامر اردو کی تو اس میں گھسی ہوئی تھی ایک طرح سے نا. ابھی میری چھوٹی بچی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اردو کے ایسے ایسے الفاظ بولتی ہے تو میں حیران رہتی ہوں نا، ایک دم شش و پنج کا شکار ہو جاتی ہوں. یار اتنا بھاری الفاظ، اتنا مشکل کس طرح. تو میں وہ اپنے بچوں میں، اپنی چھوٹی بیٹی میں دیکھ رہی ہوں وہ چیزیں ابھی. اچھا چلو اب ہمیں کچھ سناؤ اور ہمارے ناظرین کو بھی. ہاں جہاں تک پوئٹری کو لے کے ہے تو یہ محبت کا جب کہ شاعری مین جو ہے بیس اس کا پلر تو وہ تو محبت کے ستونوں پہ ٹکی ہوئی ہے. صحیح. اور جب محبت پہ پوئٹری کرتے ہیں ہم خیال لوگ مطلب ضروری نہیں ہے، یہاں پہ اختلافات بہت ہیں بھائی، اس دنیا میں اختلافات ہی زیادہ ہیں. صحیح ہے، اختلافات بھی ہیں. دیکھو جب ماحول اور یہ چیزیں بیک گراؤنڈس نا ہمارا بہت کاؤنٹ کرتا ہے. صحیح. آپ کو ماحول کیسا مل رہا ہے. اب اگر جنگ و جدل اور وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پوئٹری اسی طرح کی کریں گے لوگ. صحیح. جو جس کیفیات سے، جو رشتوں کی تکلیف، جو موضوع کو سیریس لے لے، جو جس چیز کو سیریس لے لے. اب ایک کینوس، ایک پوسٹ میرے سامنے آئی، اس پہ تصویر تھی اور اس پر رنگ بکھرے ہوئے تھے نا. نہیں سمجھ آ رہا پینٹر کو کہ کس کلر کو مجھے کرنا ہے. صحیح. کوئی لڑکی بنا رہا ہے، وہ اس کو کلر کیا دینا ہے، آخر فائنلی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ میں نے اٹھا کے سیو کی، یار مجھے اس پہ لکھنا ہے. اس کو لے کے جو تھا نا تو مین چیز جو مطلب ہے کہ محبت کا دار و مدار ظاہر ہے. جب اس پہ پوئٹری کھڑی ہے تو پہلا تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا اور ان چیزوں کو لے کے جب کام کرتے ہیں تو وہ بہت کم لکھا ہے میں نے، مگر لکھا ہے، کوشش کی ہے کہ کوئی ادھر ادھر مجھ سے کوئی خطا بھی نہ ہو جائے. ادھر کوئی الفاظ کو میں اوٹ پٹانگ استعمال نہ کروں. اس کو لے کے کوشش کی ہے اپنی سی چھوٹی سی کہ مقصد و مداح پہ جا پہنچوں، مقصد و مداح پہ جا پہنچوں، خیر کی انتہا پہ جا پہنچوں. واہ. ایسی نیکی مجھے عطا کر دے، میں بھی تیری رضا پہ جا پہنچوں. کیا کہنے، بہت خوب. اور مدحت محمد سے ذہن پاک ہوتا ہے، مدحت محمد سے ذہن پاک ہوتا ہے، اور نعت کہنے سے شاعری سنورتی ہے. کیا کہنے. عشق مصطفیٰ میں جو زندگی گزرتی ہے، سانس میری ہر لمحہ خود پہ ناز کرتی ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان. تو بس کچھ چیزیں ہو گئی ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ آگے لے کے چلوں کہ جو حبیب کبریا کے عشق میں سرشار ہے، جو حبیب کبریا کے عشق میں سرشار ہے، واقعی جنت الفردوس کا وہ واقعی حقدار ہے. کیا کہنے. تو وہ محبت، اور جب ہم دنیا کی محبتوں سے آپ کو تکلیفیں وہ چیزیں تو رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. صحیح. وہ ایک اشارہ ہے. وہ بھلے ہمیں اتنا ٹائم نہیں، ہم جتنا ٹائم ہم اور رشتوں کو دیتے ہیں وہ اتنا ٹائم بھی نہیں مانگتا ہم سے. پل بھر کا ایک آنسو، ایک قطرہ، کہ ایک قطرہ تو گراؤ. صحیح. صرف پکارو تو مجھے رب یا اللہ، کہ تکلیف میں اس میں ہی پکارتا ہے انسان. تو وہ تکلیف بھی اسی لیے دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے، آپ کو کچھ درجات پہ جب رکھنا چاہتا ہے
تو آپ کے ساتھ زندگی ایک جیسی بھی تو نہیں ہو سکتی نا, ایک جیسی بھی نہیں ہوتی, اسی لیے تو وہ بولتا ہے نا کہ بناتا ہے پھر توڑتا ہے, پھر بناتا اٹھاتا ہے پھر جوڑتا ہے, تو اٹھاتا ہے گراتا ہے, تو وہ ایسا ہی ہے. اچھا زیب, اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ تو تم نے اچھا شروعات کر دی, اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کی جو دنیاوی محبتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ دنیاوی محبتیں بہت ضروری ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا نا مرکز پہ, وہ خمیر کو رکھا نا اس پہ, تو محبت تو پہلی چیز ہے نا, محبت ڈالی, صحیح, اسی کے سارے رنگ ہیں کائنات میں. لیکن ہم جو شورۂ کرام سے تخلیق کاروں سے سنتے آ رہے ہیں کہ سچا پیار نہیں ملا. سچا پیار, دیکھو سچا پیار اور حقیقی محبت, دیکھو محبتوں کو لے کے جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک حقیقی محبت اور ایک جنونی والی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ آپ کے اپنے بس میں نہیں ہوتی. کسی کی آنکھوں سے ہو جاتی ہے, کسی کی نیچر سے ہو جاتی ہے آپ کو اس کی بہت, مگر آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے نا. حاصل کرنا بس میں نہیں, محبت ہو جانا مگر جو ہے وہ محبت, اصل محبت تو وہی ہے نا یار جو حاصل نہ ہو. اچھی بات ہے, اچھی بات. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ایک آزمائش ہے ختم ہو کہ جاتی وہ دنیاوی محبتیں حاصل ہو کے اکثر ختم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ محبت اور عشق میں نا فرق ہے, یہ نہیں سمجھتے لوگ. محبت جو ہے نا وہ آپ کو کئی بار ہوتی ہے, آپ کو محبت تو کچھ اور ہی چیز ہے. انسان بار بار ہوتی ہے, محبت کرتا ہے, عشق تو میں نے آج کل لوگوں کو نہیں, جو عشق کرتے ہیں نا تو وہ واویلا نہیں مچاتے. پہلے کی بہت سی اسٹوریاں ہمارے سامنے ہیں, جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں منظر پہ تو آ جاتی ہیں, مگر کچھ عشق ایسے بھی گزرے نا جن کا سر پیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسے بھی تو عاشق گزرے ہیں نا, گزرے ہوں گے لازمی, اور کبھی ابھی دنیا میں ہوں گے ایسے. رشتوں کو لے کے چل رہے ہیں, ہر ایک کو محبت عشق ان کو ہر ٹائم بھی دے رہے ہیں, سب دے رہے ہیں, سب ہے, مگر ایک عشق والی جو کیفیت ہے کسی سے ہو جانا, وہ آپ کے بولتے ہیں نا رونگ میں بسا ہے. صحیح تو رونگ میں بسنے والی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا, انسان اسے بھلاتا نہیں کبھی بھی. مگر جو رشتے آپ کے آس پاس جن کی جو قدر و قیمت ہے انہیں وہ دیتے ہوئے جاؤ, تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے عشق کو عشق سے نوازے گا. لیکن یہ دو ایک مختلف موضوع ہیں, یہ عشق اور محبت, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. بولتے ہیں محبت تو بار بار ہوتی ہے, مگر عشق بار بار نہیں ہوتا. صحیح. اور اصل جو رنگ ہے نا وہ عشق کا ہی رنگ ہے, کہ وہ دیوانہ بس وہ چاہتا ہے کہ میں گلی سے بھی گزروں. اچھا, تم یہ جو کیفیت بتا رہی ہو, اب تم یہ اس کو کلام میں ہمیں سناؤ. اتنی ڈیپتھ میں جو تم نے اتنی اچھی ایکسپیرینس کیا ہے, اس کو اب تم ہمیں کلام میں. ہاں, تو وہ جو بھی انتظار والی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو لے کے میں اسٹارٹ کرتی ہوں کہ آنکھوں کو انتظار کی عادت ہے آج بھی. واہ. آنکھوں کو انتظار کی عادت ہے آج بھی, یعنی کہ پہلے جیسی محبت ہے آج بھی. کیا کہنے, اور وہ انتظار ختم ہی نہیں ہوا. ختم نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. اس میں ایک اپنا مزہ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں نا درد کا ایک مزہ آنے لگتا ہے. ہاں, وہ تکلیف کا اپنا ایک مزہ ہے, اس تکلیف کا اپنا مزہ ہے کہ آنکھوں کو انتظار کی عادت ہے آج بھی, یعنی کہ پہلے جیسی ریاضت ہے آج بھی. واہ. دشوار ہو گیا ہے سفر زندگی کا اب, دشوار ہو گیا ہے سفر زندگی کا اب, شاید مجھے بھی اپنی ضرورت ہے آج بھی. کیا کہنے, بہت خوب. اور میرے بغیر تو تیرے بغیر تو میرا جینا محال ہے, تیرے بغیر تو میرا جینا محال ہے, ہر ایک سانس دل پہ قیامت ہے آج بھی. کیا کہنے, سب یہی کہتے ہیں. اور مدت گزر گئی مجھے ہمراز کو ملے, مدت گزر گئی مجھے ہمراز کو ملے, خواب و خیال میں یہ سہولت ہے آج بھی. بہت خوب, بہت خوب. کیوں زندگی کی راحتیں حاصل نہ ہو سکیں, کیوں زندگی کی راحتیں حاصل نہ ہو سکیں, تیری مثالی جبکہ تیری مثال محبت ہے آج بھی. بہت خوب. کیونکہ محبتوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں, لیکن وہ جس سے ہے وہیں سے نہیں ملتی. اے ناز زیر پا تیرے جنت رکھی گئی,
اے ناز زیر پا تیرے جنت رکھی گئی. یہ ایک ماں کو لے کے، یعنی کہ ماں کی والی کے ماں کا جو درجہ، ماں کا درجہ ہے میرا، تو ایک چیز وہ آئی میرے ذہن میں تو اس طرح کہ اے ناز تیرے پا تلے جنت رکھی گئی، پھر بھی لبوں پہ تیرے شکایت ہے آج بھی. کیا کہنے مقرر بھائی. اے ناز زیر پا تیرے جنت رکھی گئی، یہ پھر ہر ماں بھی کے لبوں پہ تیرے شکایت ہے آج بھی. بہت ماؤں کی بھی شکایت ختم نہیں ہوتی نا، مگر انسان کسی سے کی نہیں، شکایت انسان ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے اور اس کے بعد ہم بڑی مزیدار قسم کی گفتگو بھی چل رہی ہے. آج ہمارے ساتھ ناز، محترمہ ناز عارف صاحبہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں بتاتی چلوں کہ آج نوجوان نسل کی ایک بہت اچھی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ ناز عارف صاحبہ، اور ہم ان سے کلام بھی سن رہے ہیں. ہاں ناز، اب بتائیے آپ. جہاں تکلیفوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے دنیا کے ہر رشتے میں وہ تکلیف ہے، تو ایک آپ کا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ آپ کو کسی چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تو تکلیف ہے. انسان کا مزاج ہے ہر وقت شکایت کرنا. شکایت یہ ہے مطلب مرد ہو عورت ہو بس روتے ہی رہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں شکایت آپ جب کرتے ہو، جب کسی سے وہ رکھ لیتا ہے نا انسان کے ہاں امیدیں وابستہ نہ کرو، صحیح، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بھی تو ایک فطری ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان امیدیں ہی وابستہ نہ کرے. آپ اپنے سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے ہر کسی کا دل جیت سکتے ہو، تو وہاں پھر شکایتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جو جس کے پاس جیسے ٹائم ہے وہ آپ کو دے گا، اور اگر کوئی ٹائم نہیں دے پا رہا تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ شکایت نہ کرو. اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی خوبی ہے، یا کوئی ایسی ایک برائٹنس، شائننگ ہے، اسپارک ہے، تو خود اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ، خود آپ سے بات کریں گے، تو آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اچھی بات. میں سمجھتی ہوں خود کو بہت مضبوط کرنا، اور خود کی خامیاں اپنے اندر کی بذات خود خامیاں ختم کرو، دوسروں سے گلے شکوے نہ کرو. اچھی بات. تو تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہے، اور اس تکلیفوں پہ واویلا مچائیں گے تو رب کو ناراض کریں گے ہم. اچھی بات. اس ذات کو خفا کرنے کا پھر بڑے بھاری بھاری میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہوئے. تو خیر وہ تکلیفوں کی طرف جب نکلے ہیں تو خود سے بھی میں بولوں تو سنائی نہیں دیتا. واہ. تو جب اس تکلیفوں کا وہ ہوتا ہے تو خود سے بھی میں بولوں، کبھی کبھی جو تکلیف اور اذیت اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ خود سے بھی میں بولوں تو سنائی نہیں دیتا، اب تیرے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. بہت خوب، بہت خوب. ایک عمر سے میں جس کے خیالوں میں ہوں گمسی، ایک عمر سے میں جس کے خیالوں میں ہوں گمسی، وہ خواب میں بھی جلوہ نمائی نہیں دیتا. بہت خوب. جس شخص کا کردار ہی سورج کی طرح ہو، ابھی جو کردار کی بات کی میں نے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے سنوارنا ہے، جس شخص کا کردار ہی سورج کی طرح ہو، لوگوں کو تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا. کیا کہنے، بہت خوب. اس درجہ حوادث سے میرا قرب رہا ہے، اس درجہ حوادث سے میرا قرب رہا ہے، اب دل کسی صدمے پہ دہائی نہیں دیتا. بہت خوب. یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہو گئی. اور بے فیض شجر جیسا ہے وہ بیٹا بھی اے ناز، رشتوں کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے ان سب چیزوں میں کہ بے فیض شجر جیسا ہے وہ بیٹا بھی اے ناز، ماں باپ کو جو اپنی کمائی نہیں دیتا. بہت خوب، بہت خوب. بس خوبصورتی کو لے کے یا اس کو لے کے آپ جب کام کرتے ہو یا ایک محبت کے اس میں، تو وہ اچھا میں نے تمہیں بہت لوگوں کے حسن کا ہم بھی شکار ہوتے ہیں. بولتے ہیں کہ وہ صرف حسن زن کی ہی جاگیر تھوڑی ہے، وہ تو حسن یوسف کو بھی تو ایک مرد بھی تو حسن رکھتا ہے نا. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ عورت جو ہے وہ تعریف سننا چاہتی ہے. عورت ویسے تو ہر انسان چاہتا ہے، لیکن عورت زیادہ تعریف سننا چاہتی ہے اور وہ مرکز رہنا چاہتی ہے. اس کیفیت کو تم کیا کہو گی؟ اور وہ کہتی کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ایک جو اندر کی فیلنگز ہے نا، وہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک چھوٹا بانڈ لیکن عورت میں یہ زیادہ ہے. مگر عورتوں کو لے کے پتہ ہے کیوں ایک پوائنٹ رکھا گیا کہ ہاں عورت کو لے کے، اس لیے کہ مرد وہ تعریف کرتے
کرنا اچھا لگتا ہے نا کہ ہاں چلو ایک تعریف ہم بول دیں گے جھوٹی موٹی ہی صحیح تو خوش کر دیں. اس لیے عورت کو ایک مین مرکز پہ رکھ دیا گیا ہے کہ نہ تعریف اس کی جائے تو اسے زیادہ اسے پسند ہے. عورت کی تعریف تو کمزوری ہے. کمزوری اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اس کو ایک پوائنٹ اتنی بڑی اس پہ بٹھا دیا ہے کہ اس کی تعریف عورت کو مطلب ایک ایشو بنا دیا ہے نا لوگوں نے کہ ہاں عورت کی کمزوری ہے, اس کی کوئی تعریف کرے گا وہ پگھل جائے گی, موم ہو جائے گی. اچھا عورت جو ہے وہ صرف مگر عورت کو ہے یا کیا تم عورت کیا کو ایک چھٹی حصے بھی نوازے اللہ تعالیٰ نے کہ کون کس پیرائی میں آپ کی تعریف کر رہا ہے, صحیح کس کی کیا فیلنگز ہیں, احساسات. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ عورت کو اس کے چہرے اور اس کے جو جسم ہے اس کے علاوہ بھی وہ کچھ ہے. اس کے علاوہ ہی تو ہے عورت کیونکہ وہی چیزیں آنکھیں یہ سب چیزیں تعریف کا پہلو نہیں ہے. وہی میں بولتی ہوں کہ آپ نے جو اپنے آپ کو نکھارنا ہے, آپ ان جذبات کو, احساسات کو, آپ اپنے اخلاق کو انہی لوگوں کی طرف وہ لوگوں کو گائیڈ کریں نا. اچھی بات. ان چیزوں کو بولیں, ان چیزوں کی تعریف کریں. اگر آپ ایک لمحہ بھی کسی کے پاس بیٹھے ہو تو وہ تا عمر آپ کے اس لمحے کو بار بار محسوس کرے کہ ہاں یار وہ بہت اچھا ٹائم تھا, بھلے چھوٹا سا تھا. فیلنگز, بیٹھنا, تھوڑی گپ شپ, ہیلو ہائے, تو دوبارہ آئے وہ ٹائم, اس کے انتظار میں ہو. اچھی بات. ایسا نہیں کہ وہ زلفوں سے کھیلا جا رہا ہے تو آنکھوں کی تعریف, وہ میرے خیال میں وہ اس ٹائپ کی فیلنگز نہیں ہوتی. وہ تعریفی کلمات ان چیزوں میں نہیں, اس زمرے میں نہیں لیتی. اچھا میں نے تمہیں بہت دیکھا ہے کہ تم جو ہو ادبی محافل میں جاتی ہو, مشاعروں میں شرکت کرتی ہو اور کافی تمہیں شوق ہے, ذوق ہے. تم مجھے ذرا بتاؤ کہ تم نے وہاں کیا سیکھا اور کیا پایا, کیسے لوگ ہیں وہاں. نہیں ماشاءاللہ یہاں پر اخلاق, اور ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑی بڑی شاعرات سے بھی میری ہیلو ہائے سلام دعا سبھی سے ماشاءاللہ, اور سب بہت, ایسا نہیں ہوتا ہم ابھی نئے داخل ہوئے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سب اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو آگے بڑھیں, اور ملتے بہت خلوص کے ساتھ ہیں. اس سے میں بڑا ایک آپ کا دل بڑا ہوتا ہے اور کام کرنے کا حوصلہ ہمت ملتی ہے. کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے یار ہم پڑھنے نہیں جا رہے, بلا نہیں رہا کوئی, یا ہم خود سے ہم کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ہاں ہم لوگوں کو بولیں کال کر کے بھائی, یا ہم بات چیت رکھیں ہیلو ہائے. میں ان میں سے نہیں ہوں. کافی لوگ شاید شکایت بھی کریں گے مجھے لے کے کہ ناز ایک کال نہیں کرتی, ناز میسج نہیں کرتی. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں صرف اس لیے لوگوں سے سلام دعا رکھوں کہ مجھے بلائیں, کہ بڑے بڑے لوگوں سے سلام دعا ہیلو ہائے نہیں, میرا اپنا اخلاق ہے. بلاتے ہیں نہیں, دیکھو ایک بولتے ہیں کہ لنک میں رہنا پڑتا ہے, کہیں آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو اس لنک میں رہنا پڑتا ہے. نہیں, وہ تم اپنا خیال بتاؤ, رہنا پڑتا ہے, اور لوگ کیا کہتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی. ہاں خیال تو یہی ہے ہاں کہ وہ بہت ضروری ہے, آپ نے سروائیو کرنا ہے نکلنے کے لیے تو ضروری ہے. مگر جب آپ ایک بار کسی سے مل لیے اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے خلوص سے اس طرح سامنے والے کو اپنا لو کہ وہ آپ کو بھولے ہی نہیں, تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا صرف اتنا کہنا ہے. اچھی بات ہے. تو تمہیں یہاں پہ اچھا لوگوں نے اچھا وہ دیا, اچھا رسپانس آ رہا ہے. میں حیدرآباد میں مشاعرہ پڑھ کر آئی, وہاں ماشاءاللہ بہت اچھا, میں نے ترنم سے بھی پڑھی ہے غزل. اچھا تو پھر ہم تو سنیں گے. اور پھر یہاں پر بھی گھروں میں بھی ادبی نشست وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, وہاں بھی ایک میں نے پڑھی تھی ترنم سے. اور گنگنانے کا اس کا تو میرے خیال میں عورتوں کو خبط ہوتا ہے نا کہ ہاں بس ہم نے بھی گانا ہے, تو بس ایک وہ شوق گانا ہے. اچھا تو ہم اب تمہارا خبط بھی دیکھنا چاہیں. ہاں میں خبطی ہوں تو وہ خبط بھی دیکھ لینا. اچھا جی. مسکرانے کی بات کرتی ہوں, مسکرانے کی بات کرتی ہوں, دل لگانے کی بات کرتی ہوں. جو رشتے اور یہاں پہ صحیح ایک کھچاؤ رشتوں میں, یہاں تک کہ بہن بھائی اور ہر چیز, یعنی میں بولتی ہوں محبت, ان چھوٹی چھوٹی نفرتوں کو ایک سائیڈ رکھ دو تو محبت کی طرف آؤ. ایک یہ جذبہ ایسا ہے کہ آپ بھلا کے کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا لو اسے. تو میں اس چیز کو لے کے, میں نے ہر رشتے کو لے کے, اس میں دوست بہن بھائی کوئی بھی رشتہ ہو, اچھی اس کو لے کر میں نے کہ مسکرانے کی بات کرتی ہوں.
دل لگانے کی بات کرتی ہوں، مسکرانے کی بات کرتی ہوں، تجھ کو کھو دوں نہیں گوارا مجھے، تجھ کو پانے کی بات کرتی ہوں، دل لگانے کی بات کرتی ہوں، تم رلانے کی بات کرتے ہو، میں ہنسانے کی بات کرتی ہوں، تجھ کو میں بے وفا نہیں کہتی، ہاں زمانے کی بات کرتی ہوں، بہت خوب، بہت خوب، مسکرانے کی بات کرتی ہوں، تم بڑھاتے ہو فاصلے لیکن میں مٹانے کی بات کرتی ہوں، دل لگانے کی بات کرتی ہوں، ناز کرتی ہوں اپنی الفت پر، محبت پر ناز کرتی ہوں میں محبت پر، آنے جانے کی بات کرتی ہوں، دل لگانے کی بات کرتی ہوں، مسکرانے کی بات کرتی ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو بس وہ رشتوں میں جو دراڑیں اور وہ چیزیں آتی ہیں، لوگ شادی بیاہ دکھ تکلیف میتوں تک میں نہیں پوچھتے، تو ان کیفیات کو، ان چیزوں کو انا کا ایشو نہ بناؤ، رفع دفع کرو، معاملات آگے بڑھو۔ آج کل آپ لوگ مسافہ بھی کرتے ہیں نا، پہلے انا تو بتاؤ یہ ہے کیا؟ بس خود میں آپ نے ایک نئی خود پسندی اور یہ جو بیماری ہے یہ تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ میں تو اس کو بیماری سمجھتی ہوں۔ بیماری ہی ہے ایک طرح سے، یہ اپنے آپ کو آپ پیچھے ڈال کے ہی جب آگے بڑھو گے نا لوگوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو جن چیزوں سے نوازے گا، صحیح، تو میں کیونکہ سمجھتی ہوں میں کسی بھی قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے جتنا مجھے نوازا ہے، میں شاید اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی اپنے رب کا۔ بہت اچھی بات، کیونکہ سب ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، بہت چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے، پردے ڈالتا ہے، مگر ہماری خوبیاں، اخلاقی، وہ سب چیزیں واضح کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک برائی ہے میرے اندر تو شاید میں سو جاؤں تو میں شاید صبح میں اپنا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہوں، کبھی کبھی یہ کیفیات ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو ختم کرو اپنے اندر سے، اپنا احتساب بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ تمہیں کس عمر میں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ایک تو ہوتی ہے لاؤبالی عمر، اس میں تو آپ بس ہم صحیح ہیں، جو ہو رہا ہے صحیح ہے۔ ہاں، آپ کئی جگہ آپ ظاہر ہم صحیح ہیں، تو وہ ایک بچپنا کہہ لو، آپ 9th میٹرک والا ٹائم کہہ لو، آپ اس ٹائم تو ماں باپ کی بھی کبھی کچھ باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں کہ یہ کہا کیوں ہمیں، تو وہ بڑا آپ ٹینشن میں گزرتے ہو نا، یار ایسے کیوں کہا امی نے، بھلے ہم بولتے نہیں کچھ نہیں، جھنجھلاتے رہتے ہیں اندر اندر، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ جواب نہیں دیتے۔ ہاں، ایک بار ماں نے کہا، دوبارہ نہیں، اگر نہیں کیا تو ماں کھڑی ہو جائیں گی، پھر ہمیں وہ پتھر لگتا ہے سر پہ کہ یار بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، یہ ہم نے کیوں نہیں سنا، نہیں بڑا تو پھر بڑے اس کے ساتھ نہ، نہیں یار امی نہیں۔ تو وہ چیزیں نہیں، آپ ہر چیز کو بھلا کے آگے بڑھو، پھر نوازنے والی جو اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے نوازتا ہے کہ آپ، میرے خیال میں وہ سجدہ ہی آپ کو نصیب نہیں ہوگا جس سے آپ شکر ادا کر سکو۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے اور بہت ہی مزیدار گفتگو چل رہی ہے، دل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
وقفے کے بعد خوش آمدید. اور ناز عارف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں تو تم کیا بتا رہی تھی؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ محبت کو لے کے تو ظاہر ہے بہت سارا کلام ہر کوئی لکھتا ہی ہے, سب ہے, مگر میری کوشش یہ تھی, لکھا ہے سب ہے بہت کچھ, اور دنیا کے آپ کو انوائرمنٹ ان سب چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کا جو ایک حلقہ احباب اور ہمارا اپنا جو ماحول ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان سب چیزوں کو ایک اکائی کی مانند ہے ظاہر ہے, تو اس کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. تو ہر چیز کو ہم موضوع بناتے ہیں اور اچھا ایک سوال تو تم سے رہ ہی گیا کہ ہربل اور یہ ہاں جو تمہارا ایک سائیڈ ہے یہ بھی تو بتاؤ. جو میرا جو یہ ہربل اور اپنا ایک وہ دیکھو بولتی ہوں نا میں پھر کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے نا تو میں اس کو خود کو اس قابل نہیں سمجھتی, بس ایک جذبہ کام کرتا ہے آپ کا, وہ جو ایک اندر کی آپ کی قوت ہے نا کہ ہاں کرنا ہے, ڈٹ جاؤ جس چیز کو آپ نے کرنا ہے, آندھی ہو یا طوفان آپ نے کرنا ہے تو کرنا ہے. تو وہ جب جذبہ کام کرتا ہے نا تو راستے خود بخود راستوں کے کنکر پتھر ہٹتے چلے جاتے ہیں. اچھا اب ہم کیونکہ آخری پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں پروگرام کے تو ہم چاہیں گے تم جتنا آپ سنا سکتے ہو نا وہ سناؤ. اچھا میں بار بار جو ہے پریشان ہو رہی ہوں, کبھی تم کہہ رہی ہوں کبھی آپ کہہ رہی ہوں, سمجھ میں نہیں آیا. تم کہہ سکتی ہو. ہاں وہ تو ایک ہے, لیکن تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے سب سے پہلی غزل پڑھی تو وہ میں آپ کو سناتی چلتی ہوں. تو میں سناتی ہوں میں پہلی. تو کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے, واہ, کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے, ایک ٹولہ ہے جو ہم سے برسرے پیکار ہے. واہ. اور پڑ گیا تخریب کاری کا یہاں جب سے رواج, پڑ گیا تخریب کاری کا یہاں جب سے رواج, خون میں لتھڑا ہوا ہر روز کا اخبار ہے. بہت خوب بہت خوب. اور ہو گئی ماحول میں آلودگی بھی اس قدر, ہو گئی ماحول میں آلودگی بھی اس قدر, سانس لینا بھی ہمارے واسطے دشوار ہے. کیا کہنے, بہت پھر یہ تو حالات محبت کا رنگ بھی ڈالنا ضروری تھا کہ دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر, دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر, اس سے اب امید کوئی رکھنا بھی بیکار ہے. بہت خوب. اور اجلے کپڑوں سے ہی ہوتی ہے یہاں تکریم ناز, اجلے کپڑوں سے ہی ہوتی ہے یہاں تکریم ناز, اور دنیا والوں کے لیے تو اب یہی معیار ہے. واہ بھائی. اور جب ہم ایک شعر میرے آ رہا ہے کہ کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب, کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب, پاسبان عدل بھی ہر ایک جانبدار ہے. بہت خوب, اچھا ہے, بہت خوب. اور رہا ایک غزل اور میں سناتی ہوں کہ آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے, آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے, ایک دوجے سے سبھی کو پیار ہونا چاہیے. واہ. اور آ رہی ہے صبح صادق کی اذاں سے یہ صدا, آ رہی ہے صبح صادق کی اذاں سے یہ صدا, خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے. بہت خوب بہت خوب. اور ہر جگہ سے آ رہی ہے اب تو نفرت کی خبر, ہر جگہ سے آ رہی ہے اب تو نفرت کی خبر, اب محبت کا بھی ایک اخبار ہونا چاہیے. بہت خوب. اور بے قصور لاچار کو انصاف مل جائے جہاں, بے قصور لاچار کو انصاف مل جائے جہاں, ایک ایسا بھی کہیں دربار ہونا چاہیے. واہ واہ. وقت کے فرعون کا ہے جو تکبر کا محل, وقت کے فرعون کا ہے جو تکبر کا محل, ناز فوراً اب تو وہ مسمار ہونا چاہیے. بہت خوب بہت خوب. وہ میرا تو ذہن جو ہے محبت کے اخبار پہ اٹک گیا. مقصود جعفری صاحب نے بھی کہا کہ اس کو اوکے کریں فائنل, ناز یہ آپ کے ہی ہاتھوں سے ہوگا. تو مقصود جعفری نے کیونکہ جب میری یہ غزل سنی, پہلا میں نے مشاعرے میں جو پڑھی تھی کہ کوئی مجرم ہے یہاں, تو انہوں نے اپنا کالم کا عنوان بنایا اور مجھے کال کی اور میری بات ہوئی, تو میں خوشی سے میرا اتنا دل بڑا ہوا کہ میرے پہلا ہی کلام یعنی ایک اتنی بڑی شخصیت
کہ انہوں نوائے وقت میں انہوں نے مجھے پھر باقاعدہ بھیجا نیوز پیپر اور وہ چیزیں کہ نا کوئی مجرم ہے یہاں کو. انہوں نے اپنا کالم کا عنوان بنایا, میرے 2-3 اشعار انہوں نے لیے, اب میں اور میرے لیے یہ محبت کا اخبار, یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات. تو وہ والی بات ہے کہ زندگی سے بڑی بندگی آرزو, زندگی سے بڑی بندگی آرزو, دل سے اٹھنے لگی ہر گھڑی آرزو, کب کہا چاہیے ایک فرشتہ مجھے, کب کہا چاہیے ایک فرشتہ مجھے, آدمی جستجو آدمی آرزو. واہ واہ. تیری آغوش میں سر پڑا ہو میرا, تیری آغوش میں سر پڑا ہو میرا, دشمن پوری کر دو میری آخری واہ, بہت خوب, بہت خوب. آرزو آرزو ہر گھڑی آرزو, ختم نہیں ہو تو میری آرزو آخری آرزو, آج تک بات تیری نہیں بھولی میں, کیوں کہا تھا مجھے مطلبی آرزو. بہت خوب, بہت خوب. زندگی سے بڑی بندگی آرزو, دل سے اٹھنے لگی اجنبی آرزو. تو آرزو یہی ہے کہ محبت کا اخبار تقسیم کیا جائے, تو اس پہ مجھے یہ غزل سمجھ آئی تو میں پڑھ ڈالی میں نے. اچھا, یہ اب تمہارا بڑا اچھا گیا کہ محبت کا اخبار, تو اب بتاؤ یہ کب تم نکالنے والی؟ کب اللہ کی طرف سے اوکے ہوتا ہے تو کب نکالتے ہیں. اور یہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کو آگے اپنی افواج اور ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ کہ خوابیدہ میری قوم جگانے کوئی آئے, خوابیدہ میری قوم جگانے کوئی آئے, اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کوئی آئے. بہت خوب, بہت. ہم بھٹکی ہوئی قوم ہیں بدحال ہیں ہم تو, ہم بھٹکی ہوئی قوم ہیں بدحال ہیں ہم تو, جو راہ ہو سیدھی وہ دکھانے کوئی آئے. بہت خوب, بہت خوب. اور بے وجہ خود کو بے قرار نہ کر, بے وجہ خود کو بے قرار نہ کر, جانے والے کا انتظار نہ کر. واہ بھائی. رات بھر جاگنا نہیں بہتر, رات بھر جاگنا نہیں بہتر, جانے والے کا انتظار نہ کر. واہ. ہجر میں مر نہ جاؤں جانے جاں, ہجر میں مر نہ جاؤں جانے جاں, تیر فلقت کا دل کے پار نہ کر. واہ. اور تیری آنکھیں, اپنی آنکھوں کو بھی تو کہیں گے, تیری آنکھیں حسین ہیں اتنی, تیری آنکھیں حسین ہیں ان کو, درد الفت میں اشک بار نہ کر. واہ. ایک محبت کا بوجھ کافی ہے, ایک محبت کا بوجھ کافی ہے, یہ خطا ناز بار بار نہ کر. کیا کہنے, بہت خوب. اور ایک غزل میں سناؤں. اچھا, تم ایک سوال کا مجھے جواب دو, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا کلام آپ سے اور سنیں گے, پھر اختتام کی طرف جائیں گے. کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ میرے پاس کوئی نوجوان شاعرہ آئی ہے, کوئی تصحیح کرتا ہے. آپ نوجوان کہہ سکتی ہو, میں میرڈ ہوں الحمدللہ, نہیں میرے 3 نہیں, وہ آپ بچے. کی شاعری کے حساب سے ہوتی ہے, شاعری کی عمر تو آپ شاعری کی, کی عمر سے ہی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کوئی تصحیح کرتا ہے کوئی سینئر, یا کوئی چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے, تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے بزرگوں سے تو بہت سوال کیا کہ نوجوانوں وہ کا ضد پہ اڑ جاتے ہیں, ضد پہ اڑ جاتے ہیں. نہیں, آپ کو وجہ پوچھنی چاہیے نا, کیا مسئلے ہیں. صحیح صحیح. آپ دیکھو, جب تک آپ اگر وہ ضد اور وہ چیزیں اپنی انا کا مسئلہ بنا لو گے نا, تو پھر آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. اچھی بات. جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اس پہ فوکس کرو, اسے دیکھو بخوبی, اس کا جائزہ لو. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, آپ کسی سے اصلاح لو, آپ پوچھو کسی سے. مگر جہاں آپ نے اس چیز کو ایک مسئلہ بنا لیا اور ضد میں نہیں, میں نے تو یہی کرنا ہے, بھلے آپ کو وہ شعر خارج بھی کرنا پڑے نا, تو آپ خارج کر دو, کسی بڑے کا کسی کا بھرم رکھ لو. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے.
چلو مجھے خوشی ہوئی تم سے یہ جان کے. اب آپ سنائیے کلام. تنہا تنہا زندگی تو مدہم و معبود معدوم ہے، تنہا تنہا زندگی تو مبہم و معدوم ہے، ایک مخلص ہم سفر بھی لازم و ملزوم ہے. واہ بھائی. میں اگر ہوں نامکمل تیری الفت کے بغیر، واہ. میں اگر ہوں نامکمل تیری الفت کے بغیر، تو بھی ہے بالکل ادھورا مجھ کو یہ معلوم ہے. واہ بہت اچھے ایکسپریشنز بھی ہیں آپ کے. خطرناک. مزہ آ رہا ہے. خواہشیں سب کی ہو پوری یہ کبھی ہوتا نہیں، خواہشیں سب کی ہو پوری یہ کبھی ہوتا نہیں، اپنا اپنا ہر کسی کا ہی الگ مقسوم ہے. واہ. اور صرف لفظوں کی ہی یہ پیوند کاری تو نہیں، صرف لفظوں کی ہی یہ پیوند کاری تو نہیں، شاعری میری میرے جذبات کا مفہوم ہے. واہ. کچھ تو میرے اپنے دکھ ہیں جن کو کرنا ہے بیاں، کچھ تو میرے اپنے دکھ ہیں جن کو کرنا ہے بیاں، اور دنیا کی فضا بھی آج کل مسموم ہے. واہ. اور ایک اکثر ہوتا ہے کہ لوگ بڑے جب تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے نا، انسان کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہم رائٹ ہیں اپنی جگہ، تو اسے مانو. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کے لیے لڑتا ہے، لوگوں سے بھڑتا ہے، تو پھر اس چیز میں کیفیت میں جب کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہوں میں، تو لوگوں کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں ضدی، اور وہ چیزوں کو کیا جاتا ہے. تو اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہوں میں، ساتھ سچ کے کھڑی ہوئی ہوں میں. واہ. اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہوں میں، ساتھ سچ کے کھڑی ہوئی ہوں میں، اب کسی سے میری نہیں بنتی، اب کسی سے میری نہیں. اب کسی سے میری نہیں بنتی، ہر کسی سے لڑی ہوئی ہوں میں. واہ بھائی. اور میں نے بچپن میں تجھ کو چاہا تھا، میں نے بچپن میں تجھ کو چاہا تھا، خواب میں ہی بڑی ہوئی ہوں میں. واہ. درد محسوس ہی نہیں ہوتا، درد محسوس ہی نہیں ہوتا، پتھروں سی گھڑی ہوئی ہوں میں. واہ. کہ درد محسوس ہی نہیں ہوتا، پتھروں سی گھڑی ہوئی ہوں میں. واہ بہت خوب. ہو گئی ہے تجھے غلط فہمی، غلط فہمی تو نکالنی، ہو گئی ہے تجھے غلط فہمی، راستے میں پڑی ہوئی ہوں میں. واہ بہت خوب. ناز انگشتری عارف میں، میرے ہسبینڈ کا نام عارف ہے، تو ناز انگشتری عارف میں مثل نیلم جڑی ہوئی ہوں میں. واہ بھائی واہ. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. مجھے افشاں شعور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.